یزید صحابی کا بیٹا تھا، مسلم تھا، مواحد آدمی تھا، متبع سنت تھا. یہ الفاظ پیغمبر کے صحابہ کے الفاظ. ایک صحابی کہتے ہیں میں گیا، وہ مجھ سے پیغمبر کی سنتیں پوچھتا تھا، مجھے سنتیں بتلاؤ. وہ حج کی عمارت سنبھال کر حج کرنے کے لیے نکلا تھا، وہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلا تھا. ایک آدمی کو بدنام ہی اتنا کر دیا جائے، اتنا کر دیا جائے، بد سے بدنام برا. ظالم تو نے سیدہ سکینہ کو تڑپایا، پھر بھی جنت ملے گی. تو نے علی اصغر کی جان لی تیرے لشکر نے، پھر بھی جنت ملی. علی اکبر سینا، پھر جنت ملی. 72 لاشیں مصطفیٰ کے تڑپائے، پھر جنت ملی. نیزے پر حسین کے اور شہداء کربلا کے سر سفر کر کے گئے، پھر بھی جنت ملی. تو نے دمشق کے دربار میں اپنی چھری حسین کے لبوں پر ماری اور کہا میں نے بدر والوں لوگوں کا بدلہ لے لیا، پھر بھی جنت رہی. اور مارکہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی، کل کتب حدیث سیر اور تاریخ میں درج ہے، تو اس نے مدینہ پر حملہ کیا. 10,000 اہل مدینہ شہید کرائے، 700 جلیل القدر صحابی شہید کرائے. یزید کے لشکر نے حضرت ابو سعید خدری نابینا ہو گئے تھے، ان کی داڑھی پکڑ کے تھپڑ مارے. مسجد نبوی میں اذان معطل کر دی، اقامت معطل کر دی، نماز معطل کر دی. 3 دن مصطفیٰ کے مزار پر اذان نہیں ہوئی، مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی. اور ہر کتاب میں البدایہ والنہایہ میں، تاریخ طبری میں، تاریخ الخلفاء میں، ابن اسیر میں، تاریخ خلدون میں، تاریخ ذہبی میں، ہر سیرت کی اور تاریخ کی کتاب میں درج ہے. لشکر بھیجتے ہوئے یزید نے کہا میں تم پر مدینہ شہر 3 دن کے لیے حلال کرتا ہوں، جو چاہو کرنا. پھر بھی جنت رہی. کون سی جنت ہے تمہاری؟ مذاق ہے. اگر تو جنت مصطفیٰ کی ہے اور بانٹنے والے اس کے حسن اور حسین ہیں اور فاطمۃ الزہرا ہے، پھر اس جنت کی بات کرتے ہو. جس نے 3 دن روضہ رسول پر خچر باندھے، یزید کی فوج نے اونٹ باندھے، 3 دن حضور کی مسجد نبوی میں اذان نہ ہوئی. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے گھر نہ جا سکے، فوجی گھسائے اندر، وہ منبر کے نیچے چھپ گئے. حضرت سعید بن مسیب تابعی، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم 3 دن تک حضور کی قبر انور کے پاس میں چھپا رہا، چونکہ اذانیں تو ہوتی نہیں تھی، نماز بند تھی، خچر گھوڑے باندھ دیے تھے. تو نماز کے وقت کا مجھے پتہ چلتا تھا، قبر مصطفیٰ سے اذان کی آواز آتی تھی. اس نے ادھر مارکہ کربلا بپا کیا اور تاجدار کائنات کو تڑپایا، ادھر شہر مدینہ میں خون عام کیا اور حضور کی قبر انور اور مسجد نبوی کو ویران کیا. اور پھر اس کے بعد اس نے لشکر بدلا اور مکہ پر حملہ کیا، مکہ پر، اور منجنیق کے ذریعے پتھروں سے بارش کی اور خانہ کعبہ کا غلاف اور خانہ کعبہ کی چھت اور کعبہ جلا دیا. ادھر کعبہ جل رہا تھا، ادھر یزید مسلسل اپنے احکام بھیج رہا تھا. تو احراق کعبہ کے دوران اسے کولنج کا درد ہوا، 3 دن تڑپا اور واصل جہنم ہو گیا. کعبہ جلانے کے عمل کے دوران مر گیا. اس کو تو توبہ بھی نصیب نہیں ہوئی، کرتا بھی تو قبول نہ تھی. یہ اس کے کارنامے ہیں، یہ اس کے کارنامے ہیں. بیعت ظلم و جبر سے ہوئی، مارکہ کربلا بپا ہوا، مدینہ برباد کیا اس نے، کعبہ جلایا، اس حال میں مر گیا. وہ یزید اور اس کا ساری نسل صرف ایک سیدہ زینب کے سامنے منہ نہیں کر سکتی.